اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 27، آیت نمبر 28۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو، اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں بھی خیانت مت کرو۔ تھوڑی تشریح سن لیجئے۔ اللہ اور رسول کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ جلوت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بن کر رہے، اور خلوت میں اس کے برعکس معصیت کار، ظاہر میں بہت بڑا پیر اور متقی، اور باطن میں، اب کیا جملہ کہوں، باطن میں گنہگار۔ بس خلاصہ کلام یہ۔ اسی طرح یہ بھی خیانت ہے کہ فرائض میں سے کسی فرض کا ترک اور نواہی میں سے کسی بات کا ارتکاب کیا جائے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ کا مطلب کہ ایک شخص دوسرے شخص کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس میں خیانت نہ کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امانت کی حفاظت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبوں میں یہ ضرور ارشاد فرماتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں۔ اس لیے ظاہر میں بھی آدمی اچھا بنے اور باطن میں بھی اچھا بنے، اور اللہ کے احکامات کو پورا کرے۔ آگے فرماتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ تھوڑی تشریح اس کی بھی سن لیجئے۔ مال اور اولاد کی محبت ہی عام طور سے انسان کو خیانت پر اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے گریز کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس لیے ان کو فتنہ اور آزمائش قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر وہ پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے، بصورت دیگر یہ ناکام ہے۔ اس صورت میں یہی مال اور اولاد اس کے لیے عذاب الہی کا باعث بن جائیں گے۔ یہ دو آیتوں کی میں نے مختصر تشریح کی ہے۔ تفسیر انشاءاللہ میری تفسیر جو آ رہی ہے، ریاض التفسیر اس کا نام ہے، اس میں دیکھ لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل طریقے پر اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔